بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ پڑوس کے ملک میں ایک مفتی ہے جن کا نام ہے مفتی فضل ہمدرد، جو اپنے یہاں شیعہ علماء کو بلاتے ہیں اور پھر ان کا انٹرویو لیتے ہیں، اور انٹرویو لے کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شیعیت کی صدی ہے اور صحابہ کرام نے جو کچھ بھی کیا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ سب کچھ غلط تھا۔ میں مفتی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے تو آپ شیعہ علماء کو بلا کر اتنے سوالات کر لیں، بس جو سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اگر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ میرے توسط سے ان تک پہنچائیے۔ سب سے پہلا سوال ان سے یہ پوچھئے کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، تو پھر آپ نے جنگ یمامہ میں یعنی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جنگ یمامہ میں کیوں شرکت کی؟ اور جنگ یمامہ میں جو باندی آپ کے حصے میں آئی تھی، آپ نے اس سے صحبت کی اور محمد ابن الحنفیہ جیسے بہادر پیدا ہوئے، تو اب آپ بتائیے کہ جو کچھ بھی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ اور اگر شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو پھر ہم آپ سے پوچھتے کہ پھر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ جب بیعت کر لی تھی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقیہ کیا تھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں ان کا ایک عقیدہ ہے کہ بچنے کے لیے یا امت میں انتشار نہ ہو، اس کے لیے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیعت کی تھی۔ تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس تقیے کو آپ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ان کے عظیم سپوت، ان کے عظیم صاحبزادے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اس تقیے کو توڑ پھوڑ کر کیوں رکھ دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام کیوں دیا کہ ہم آل بیت، ہم اہل بیت تقیے کو نہیں مانتے ہیں، ہم تقیے کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، ہم عزیمت والے لوگ ہیں، ہم رخصت والے لوگ اور تقیہ والے لوگ نہیں ہیں۔ ایک طرف آپ باپ کی طرف تقیے کو منسوب کرتے ہیں اور آپ دوسری طرف ان کے صاحبزادے کو یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ توڑ عمل کر دیا۔ اس لیے شیعوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی جو محبتیں تھیں۔ ایک اور بات، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض تھے، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وہ بھی ناراض تھی۔ تو شیعوں سے میں اتنا کہوں گا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جنازے کی نماز پڑھانے کی جب باری آئی ہے تو کس نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے؟ صحیح تاریخ کے حوالے سے ہمیں بتائے۔ ہمارے پاس جو تاریخ کے حوالے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ اگر ان میں آپس میں کچھ انبن تھی، رنجشیں تھی، تو پھر جنازے کی نماز کیوں پڑھانے دی؟ نمبر 2، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، جب باہر نکلے مسجد سے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھیل رہے تھے، آپ نے اپنے کندھے پر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا، اور پھر حضرت علی وہاں سے گزر رہے تھے تو کہا حسن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں۔ یہ رشتے تھے ان کے آپس میں۔ اللہ کے واسطے امت کو مت بانٹیے اور اس طرح کا جھوٹ مت پھیلائیے، اور سچائی جو ہے وہ امت کے سامنے لائیے۔
اب تو یہ حد ہو گئی ہے کہ شیعہ بڑے بڑے علماء امت کو یہ کہنے لگے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ کوئی روزہ نہیں ہے، یہ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے کربلا میں شہادت کے بعد اس دن کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ، جو صحیح حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر اس روزے کا تذکرہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شیعہ علماء کے علم کا کیا حال ہے کہ جو صحیح حدیث کی کتابیں ان پر بھی ان کی نظریں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے جھوٹ سے پوری امت کی حفاظت فرمائے اور امت کو سچے علماء بطور رہبر کے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔